زندگی مشکل ہے، یہ جملہ ہم نے ہزاروں بار سنا ہے، شاید ہم نے خود بھی کہا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس بات پر یقین بھی کر لیا ہے۔ لیکن آج میں تم سے ایک مختلف سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی زندگی مشکل ہے، یا ہم نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے؟ اگر تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، اپنی زندگی کو دور سے دیکھو، تو تمہیں ایک عجیب بات سمجھ آئے گی۔ زندگی کو سمجھنا اصل میں بہت آسان ہے، اتنا آسان کہ قرآن اسے ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، بس یہی زندگی ہے، نہ اس میں کوئی پیچیدگی ہے، نہ کوئی کنفیوژن۔ تم یہاں ہو کیونکہ تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہم زندگی کو اس طرح دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے، ہم زندگی کو ایک ایسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں ہمیں آرام ملنا چاہیے، جہاں ہمیں خوشی ملنی چاہیے، جہاں ہمیں سکون ملنا چاہیے، جہاں ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ سوچو، اگر ایک طالب علم امتحان کے ہال میں بیٹھا ہو اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ یہاں کوئی سوال نہیں ہوگا، یہاں مجھے صرف آرام ملے گا، تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی پہلا مشکل سوال آئے گا، وہ پینک کرے گا۔ جیسے ہی اسے پریشر محسوس ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایکسپیکٹیشن غلط تھی۔ یہی ہماری زندگی ہے، بالکل یہی ہم کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں امتحان کے لیے، لیکن ہم امید کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی لاس نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی اسٹریس نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ زندگی کا سب سے بڑا پیراڈاکس یہی ہے، جتنا تم زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرو گے، اتنی ہی وہ مشکل ہوتی جائے گی، کیونکہ تم حقیقت سے لڑ رہے ہو۔ تم ایک ایسی دنیا چاہتے ہو جو بنی ہی نہیں اس مقصد کے لیے۔ تمہیں تکلیف مسئلے سے نہیں ہوتی، تمہیں تکلیف اپنی امید سے ہوتی ہے۔ تمہیں مصیبت نہیں توڑتی، امید توڑتی ہے۔ اگر تم پہلے سے جانتے ہو کہ آج کا دن مشکل ہوگا، تو جب مشکل آئے گی تم سکون سے رہو گے۔ لیکن اگر تم امید کرتے ہو کہ آج سب ٹھیک ہوگا، پرفیکٹ ہوگا، تو تم ایک چھوٹی سی مصیبت بھی جھیل نہیں پاؤ گے۔ اصل سکون کہاں ہے؟ سکون اس میں نہیں ہے کہ زندگی آسان ہو جائے، سکون اس میں ہے کہ تم زندگی کو سمجھ لو، قبول کر لو کہ ہاں، یہاں مشکلات آئیں گی، یہاں نقصان ہوگا، یہاں لوگ چھوڑ کر جائیں گے، یہاں سب کچھ ہمیشہ تمہارے مطابق نہیں ہوگا، اور پھر بھی تم اپنا کام کرو گے۔ زندگی کا اصل اصول یہ ہے، تمہاری فیلنگز اہم نہیں ہے، تمہارا عمل اہم ہے۔ تم کیا فیل کر رہے ہو یہ بدلتا رہتا ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو یہ تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ اچھا محسوس ہونے کا انتظار کرتے رہو گے، تو تم کبھی کچھ بڑا نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ زندگی میں جو بھی قیمتی چیز ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اور مشکل چیزوں میں سکون نہیں ملتا۔
آج اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا، کیا میں زندگی کو غلط سمجھ رہا ہوں؟ کیا میں ایک ایسی زندگی کی امید کر رہا ہوں جو موجود ہی نہیں؟ کیونکہ جب تم اپنی امیدوں کو درست کر لیتے ہو تو زندگی ویسے ہی رہے گی، لیکن تم بدل جاؤ گے، اور جب تم بدل جاؤ گے تو تمہیں زندگی مشکل نہیں لگے گی بلکہ سمجھ آنے لگے گی۔ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جو زندگی کو مشکل بناتی ہے، اور وہ ہے لامحدود خواہشات۔ اگر تم اپنی زندگی کو غور سے دیکھو تو تمہیں ایک پیٹرن نظر آئے گا۔ تم کچھ چاہتے ہو، پھر تم اسے حاصل کرتے ہو، اور کچھ دن بعد تم دوبارہ خالی محسوس کرتے ہو، اور پھر تم ایک نئی چیز چاہتے ہو، اور پھر وہی سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سائیکل ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن اس حقیقت کو ایک جملے میں بیان کرتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ یعنی تم پوری زندگی بھاگتے رہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ آج کا زمانہ اس آیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہر جگہ تمہیں یہی سکھایا جا رہا ہے، تمہارے پاس کم ہے، تم کافی نہیں ہو، تمہیں اور چاہیے۔ ہر ایڈ، ہر کمرشل، ہر سوشل میڈیا پوسٹ تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم انکمپلیٹ ہو۔ تم انسٹاگرام کھولتے ہو، تم کسی کو دیکھتے ہو جس کے پاس بہتر لائف ہے، بہتر باڈی ہے، زیادہ پیسہ ہے، اور تم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہو، اور اس کمپیریزن کے بعد تم خوش نہیں رہ سکتے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری زندگی خراب نہیں ہے، تمہاری نظر خراب ہو گئی ہے۔ یہ دنیا تمہیں ایک ایسی بھوک دے رہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں ایک مل جائے تم دو چاہو گے، دو مل جائیں تم چار چاہو گے، اور اگر تمہیں سب کچھ بھی مل جائے تب بھی تم مطمئن نہیں ہوگے، کیونکہ مسئلہ چیزوں کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارے دل کا ہے۔ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف بڑھتی ہیں۔ اسلام ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ دیتا ہے جسے ہم زہد کہتے ہیں۔ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ دو۔ زہد اور زاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم چیزوں کے مالک بنو، چیزیں تمہاری مالک نہ بن جائیں۔ اصل امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے، اصل امیر وہ ہے جسے کم میں بھی سکون ہو۔ سوچو، اگر تمہارے پاس سادہ کھانا، ایک چھت، کچھ اپنے لوگ ہوں تو تم زندہ رہ سکتے ہو، اور نہ صرف زندہ بلکہ سکون سے زندہ رہ سکتے ہو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے زندگی کو کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ ہم نے اپنی ضرورتوں کو چاہتوں میں بدل لیا ہے، اور ہماری چاہتیں اور خواہشیں ان کو ہم نے اپنی ضرورت بنا دیا ہے۔ آج ہر چیز آسان ہو گئی ہے، کھانا 10 منٹ میں، کام ایک بٹن سے، ہر وقت انٹرٹینمنٹ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم کمزور ہو گئے، ہم لیزی ہو گئے، ہم ذرا سے وقت بھی بور نہیں ہونا چاہتے۔ اور بورڈم کا ختم ہونا، پہلے انسان بیٹھتا تھا، سوچتا تھا، غور و فکر کرتا تھا۔ آج انسان بور ہونے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اکتا جانے میں وہ خود سے ملتا ہے اور وہ خود سے بھاگ رہا ہے۔ تمہیں زندگی مشکل نہیں لگ رہی
تمہاری خواہشات نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ آج اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا، مجھے واقعی کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ اور پھر ایک اور سوال، میں کیوں اتنا بھاگ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر تم اپنی خواہشات کو قابو نہیں کرو گے تو وہ تمہیں قابو میں کر لیں گی، اور پھر تم کبھی سکون نہیں پا سکو گے۔ سکون زیادہ حاصل کرنے میں نہیں ہے، سکون کم چاہنے میں ہے۔ اب ایک اور بہت اہم بات سمجھو، تمہاری زندگی مشکل صرف اس لیے نہیں ہو رہی کہ تمہاری خواہشات زیادہ ہیں، بلکہ اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ تم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہو جو تمہیں کمزور بنا رہی ہے۔ یہ بات سننے میں عجیب لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ سکون کا دھوکہ ہے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز آسان بنا دی گئی ہے۔ کھانا چاہیے 10 منٹ میں آرڈر ہو جائے گا، کسی سے بات کرنی ہے ایک کلک کرنا ہے، کچھ دیکھنا ہے اینڈ لیس کنٹینٹ ہے۔ ہر چیز تمہارے لیے آسان کر دی گئی ہے، لیکن یہ آسانی تمہیں مضبوط نہیں بنا رہی، یہ آسانی تمہیں کمزور بنا رہی ہے۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ انسان مضبوط کیسے بنتا ہے؟ مشکل سے، سٹرگل سے، ریزسٹنس سے۔ لیکن جب تمہاری زندگی میں کوئی سٹرگل ہی نہ رہے تو تم سٹرونگ کیسے بنو گے؟ آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ڈوپامین۔ ہر چیز جو تم یوز کر رہے ہو، سوشل میڈیا، ریلز، شارٹ ویڈیوز، گیمز، یہ سب تمہیں انسٹنٹ پلیزر دے رہے ہیں۔ مسئلہ پلیزر نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تمہیں ہر چیز انسٹنٹلی مل رہی ہے، اور جب تمہاری عادت بن جائے انسٹنٹ پلیزر کی تو تم صبر کھو دیتے ہو۔ ہماری اٹینشن اسپین ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج تم غور کرو، تم ایک جگہ بیٹھ کر 10 منٹ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا دماغ کانسٹنٹ اسٹیمولیشن کا عادی ہو گیا ہے۔ تم اب خاموشی برداشت نہیں کر سکتے، تم تنہائی برداشت نہیں کر سکتے، تم اکتاہٹ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے ہی تم خاموش ہوتے ہو تم اپنے تھاٹس کے ساتھ رہ جاتے ہو اور تم اس سے بھاگتے ہو۔ اصل نقصان، یہ سب چیزیں مل کر تمہیں لیزی بنا رہی ہیں، یہ تمہیں کمزور بنا رہی ہیں۔ تمہاری ڈیجیٹل لائف فاسٹ ہے، ہر چیز انسٹنٹ ہے، لیکن تمہاری اصل زندگی سلو ہے۔ اور جب تم اصل زندگی میں آتے ہو تو تمہیں وہ اکتانے والی لگتی ہیں، بورنگ لگتی ہیں، کیونکہ وہ انسٹاگرام نہیں ہے، وہ نیٹ فلکس نہیں ہے، وہ اصل ہے۔ یہی تعلق کا ٹوٹ جانا ہے جس نے تمہاری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ تم بڑی چیزیں حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ بڑی چیزیں مانگتی ہیں وقت، مانگتی ہیں ایفرٹ، مانگتی ہیں صبر، اور تمہارا دماغ فوری نتیجوں کا عادی ہو چکا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تم کچھ شروع کرتے ہو، پھر چھوڑ دیتے ہو، پھر کچھ اور شروع کرتے ہو، پھر چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ اصل آزادی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی ٹیکنالوجی دیتی ہے، لیکن اگر تم اس کے غلام بن جاؤ تو وہ آزادی نہیں، قید ہے۔ اس کا ایک سادہ سا حل ہے، تمہیں سب کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں کنٹرول واپس لینا ہوگا۔ کبھی اکتاہٹ کو اجازت دو، کبھی اپنا فون دور رکھو، کبھی خاموش بیٹھو، اور آہستہ آہستہ تم دوبارہ خود کو محسوس کرو گے۔
آج اپنے آپ سے پوچھنا، کیا میں اپنی زندگی قابو کر رہا ہوں یا میری عادتیں مجھے کنٹرول کر رہی ہیں؟ کیونکہ اگر تم نے قابو واپس نہیں لیا تو تمہاری زندگی ہمیشہ بکھری رہے گی۔ جو انسان اکتاہٹ اور بورڈم کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی عظمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر زندگی کو مشکل بنانے والی چیزیں یہ ہیں، غلط امیدیں، کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشیں اور ماڈرن دنیا کا ٹرینڈ، تو پھر حل کیا ہے؟ کیا انسان سب کچھ چھوڑ دے؟ کیا انسان دنیا سے الگ ہو جائے؟ نہیں۔ اسلام اس کا ایک بہت خوبصورت اور بیلنسڈ حل دیتا ہے، اور وہ ہے زہد۔ زہد کیا ہے؟ ہم اکثر زہد کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زہد کا مطلب ہے دنیا چھوڑ دینا، سب کچھ ترک کر دینا، سادہ کپڑے پہننا یا الگ ہو جانا، لیکن حقیقت اس سے الگ ہے۔ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو۔ زہد کا مطلب یہ ہے تمہارے دل میں کچھ نہ ہو اللہ کے علاوہ۔ زہد یہ ہے کہ تم چیزوں کو استعمال کرو لیکن چیزیں تمہیں استعمال نہ کریں۔ تمہارے پاس پیسہ ہو سکتا ہے لیکن اگر تمہارا دل پیسے کے ساتھ جڑ جائے تو وہ تمہارا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس پیسہ ہو اور تم اسے صرف ایک ٹول سمجھو تو تم آزاد ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہونا آزادی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم چاہنا آزادی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر تمہاری ضروریات کم ہوں تو تمہیں کم چیزوں کی فکر ہوگی، کم چیزوں کا خوف ہوگا، کم چیزوں کا اسٹریس ہوگا، اور نتیجہ تم زیادہ آزاد ہوگے۔ ماڈرن زندگی کا مسئلہ، ہم نے اپنی زندگی کو غیر ضروری طور پر کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ ہم نے اپنے لیے ایسے اسٹینڈرڈز بنا لیے ہیں جو ہمیں تھکا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ضروریات بڑھا لی ہیں، اور جتنا زیادہ تم چاہو گے اتنا زیادہ تم پریشان رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر تم دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی لیکن کتنی مضبوط تھی، کتنی کم چیزیں تھیں لیکن کتنا زیادہ سکون تھا۔ اصل امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے، اصل امیر وہ ہے جس کا دل مطمئن ہے۔ تم چاہے دنیا کی ہر چیز حاصل کر لو، لیکن اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تو تم کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ جب تم زہد کو اپناتے ہو تو تمہاری زندگی سادہ ہو جاتی ہے، تمہاری سوچ صاف ہو جاتی ہے، تمہارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور تم پہلی بار زندگی کو محسوس کرتے ہو۔ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ دو۔ زہد کا مطلب یہ ہے غیر ضروری چیزیں کم کرو، کمپیریزن چھوڑ دو، سادہ زندگی کو قبول کرو۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، کیا میری زندگی سادہ ہے یا میں نے خود اسے کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے؟ کیونکہ زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنا ہی آسان ہوگا اسے جینا۔ سکون زیادہ چیزوں میں نہیں ہے، سکون کم چیزوں میں ہے، اور مکمل سکون صرف اللہ میں ہے۔ اب تک ہم نے ایک بات سمجھ لی، زندگی مشکل اس لیے نہیں ہے کہ زندگی مشکل ہے، زندگی مشکل اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، اور وہ ہے ذمہ داری۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ذمہ دار خود کو نہیں مانتا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو بلیم کرتا ہے، حالات کو، لوگوں کو، قسمت کو، یا گزرے ہوئے وقت کو۔
بلیم کرنا آسان ہے کیونکہ اس میں تمہیں کچھ بدلنا نہیں ہوتا. تم بس کہہ دیتے ہو یہ میری غلطی نہیں ہے اور تم آرام سے بیٹھ جاتے ہو. لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا کنٹرول کھو دیتے ہو. کیونکہ جب تم بلیم کرتے ہو، شکایتیں کرتے ہو، تو تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ میری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی اصل قید ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ قید یہ ہے کہ تمہارے پاس آزادی نہ ہو، لیکن اصل قید یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاورلیس سمجھنے لگو. حقیقت یہ ہے کہ تم ہر چیز قابو نہیں کر سکتے، لیکن تم اپنے ریسپونس اور ریئیکشن کو قابو میں کر سکتے ہو. اصل آزادی یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اصل آزادی یہ ہے کہ تم کیسے ریئیکٹ کرتے ہو. زندگی بدلتی ہے جب تم یہ کہنا شروع کرتے ہو یہ میری ذمہ داری ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے لوگ کیسے بھی ہوں، چاہے تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو. ایک مثال، اگر تم غصہ کرتے ہو تو تم کہہ سکتے ہو اس نے مجھے غصہ دلایا، یا تم کہہ سکتے ہو میں نے غصہ کیا. فرق سمجھ رہے ہو؟ ذمہ داری طاقت ہے. جب تم کہتے ہو یہ میری ذمہ داری ہے تو تم پاور واپس لے لیتے ہو، اور جب تم کہتے ہو یہ میری غلطی نہیں ہے تو تم پاور دے دیتے ہو. نفس کا کھیل. نفس ہمیشہ چاہتا ہے کہ تم شکایت کرو کیونکہ بلیم میں آرام ہے، لیکن ذمہ داری میں گروتھ ہے. گروتھ ہمیشہ انکمفرٹیبل ہوتی ہے، اور اسی لیے دنیا میں زیادہ تر لوگ گروتھ نہیں کرتے. آج اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو، میں اپنی زندگی کے لیے کس کو ذمہ دار مانتا ہوں؟ اگر جواب میں ہے تو تم بدل سکتے ہو، لیکن اگر جواب کچھ اور ہے تو تم وہیں رہو گے. جس دن تم نے اپنی زندگی کی ذمہ داری لے لی اسی دن تم آزاد ہو جاؤ گے. آخر میں ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. زندگی مشکل نہیں ہے، زندگی ہمیشہ ویسی ہی تھی، لیکن ہم نے اسے غلط سمجھا. ہم نے زندگی سے وہ چیز مانگی جو زندگی دینے کے لیے بنی ہی نہیں تھی. ہم نے زندگی سے کہا مجھے ہمیشہ خوش رکھو، مجھے کبھی تکلیف نہ دو، مجھے ہمیشہ آسانی دو. لیکن زندگی نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا. اصل وعدہ کیا تھا؟ زندگی کا وعدہ یہ تھا میں تمہیں آزماؤں گی. اور اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، نقصان سے. تو پھر ہم حیران کیوں ہوتے ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم مصیبتوں کو قبول نہیں کرتے. ہم لڑتے ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حقیقت بدل جائے. لیکن سکون کہاں ہے؟ سکون حقیقت بدلنے میں نہیں ہے، سکون ریئلٹی کو قبول کرنے میں ہے. جب تم قبول کر لیتے ہو کہ ہاں یہ زندگی ایسی ہی ہے تو تمہارا دل ہلکا ہو جاتا ہے. تم شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہو، تم لڑنا چھوڑ دیتے ہو، اور تم جینا شروع کرتے ہو. زندگی کا اصل فارمولا بہت آسان ہے، قبول کرو اور عمل کرو. بس قبول کیا کرو؟ قبول یہ کرو جو تمہارے قابو میں نہیں ہے، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، جو تم بدل نہیں سکتے. اور عمل کہاں کرو؟ عمل کرو اپنی نیت پر، اپنے کردار پر، اپنے روز کے اعمال پر. یہی اصل زندگی ہے. زندگی فیل کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی کام کرنے کا نام ہے.
جو چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں وہ ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں۔ ایمان آسان نہیں ہے، صبر آسان نہیں ہے، ڈسپلن آسان نہیں ہے، لیکن یہی چیزیں انسان کو بناتی ہیں۔ جب تم اپنی زندگی کے آخری لمحے میں ہوگے تو تم کیا سوچو گے؟ کیا تم یہ سوچو گے کہ کاش میری زندگی آسان ہوتی، یا تم یہ سوچو گے کہ کاش میں نے اپنی زندگی کو بہتر جیا ہوتا؟ کامیابی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آسان زندگی مل جائے، کامیابی یہ ہے کہ تم مشکل زندگی میں بھی صحیح کام کرتے رہو۔ زندگی تمہیں کچھ نہیں دے گی، زندگی تم سے لے گی تمہارا وقت، تمہاری طاقت، تمہاری توانائی، اور آخر میں تمہاری زندگی بھی۔ تو پھر کیا بچتا ہے؟ تمہارے اعمال۔ زندگی آسان نہیں ہوگی، لیکن تم مضبوط ہو سکتے ہو، اور یہی اصل کامیابی ہے۔